الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. حاضرین گرامی، امسال صلاۃ فجر کے بعد رمضان المبارک میں دین کیا ہے، اس سیریز میں ہم نے اب تک صرف یہی معلوم کیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے متعلق چند بنیادی باتیں. حدیث جبرائیل سے بات شروع ہوئی تھی، اور حدیث جبرائیل وہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ سے سوال کیے اسلام کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو لا الہ الا اللہ. تو صرف اسی ایک جملے میں ہی بات ہماری رہی، جبکہ یہ بھی مکمل نہیں ہے، اور باقی کے اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. پھر صلاۃ قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ 5 دین اسلام کے ارکان ہیں. پھر سوال کیے ایمان کے بارے میں، تو نبی نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تمہارا ایمان اللہ پر ہو، فرشتوں پر ہو، کتابوں پر ہو، رسولوں پر ہو، تقدیر پر ہو اور آخرت کے دن پر ہو. یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں. پھر سوال ہوا احسان کے تعلق سے کہ احسان کیا ہے، تو نبی نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تو ہو نہیں سکتا، کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تبارک تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ تعالی کی نگرانی میں ہو. یہ احسان ہے. پھر اس کے بعد قیامت کے تعلق سے سوال ہوا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا زیادہ، اور جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی علم نہیں ہے، یعنی اس کا علم اللہ کے پاس ہے. پھر قیامت کی علامتوں کے بارے میں سوال ہوا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامتیں بیان کی ہے. ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام جو انسان کی بھیس میں آئے تھے جانے لگے، نبی نے سوال کیا تمہیں پتا ہے یہ جو آئے تھے کون تھے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ یہ جبریل ہے، اتاکم یعلمکم دینکم. یہ اصل ہمارا ٹاپک ہے. جبرائیل آئے تھے تمہیں اپنا دین سکھانے کے لیے. تو دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان اور آخرت کی تیاری میں لگ جانا، یہ اصل دین ہے. کیونکہ کہا کہ یہ دین کا خلاصہ ہے. جبرائیل آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے. تو اس سیریز میں کہ دین کیا ہے، ہم نے صرف ایک ٹکڑے کے
اس کے بھی ایک پرزے کو معلوم کیے۔ اب بتائیے کہ یہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضہ، یعنی دین کے یہ بنیادی معلومات حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہا شرع لکم من الدین، وہ دین جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا، مشروع قرار دیا ہے، اور یہ وہی دین ہے ما وصى به نوحا، جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پہلے رسول نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ اور یہ وصیت اللہ تعالیٰ نے والذی اوحینا الیک، اے نبی آخری نبی آپ کی طرف بھی کی ہے، یعنی پہلے رسول اور آخری رسول دونوں کا پہلے بیان ہوا کہ اسی دین کا حکم اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء اور مرسلین کو دیا ہے، اور انہی میں سے جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وما وصینا بھی، اور وہ جس کی وصیت ہم نے کی بھی ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ وعیسیٰ، ان سب سے ہم نے یہ کہا، یہ 5 جلیل القدر انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب کو اللہ نے کیا کہا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرنا اور اس میں اختلاف نہ کرنا، اور دین کی بنیاد میں سب سے پہلی بات جو کہی گئی وہ ہے توحید۔ اسی لیے دین کی تفسیر میں مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الدین هو التوحید، دین توحید کا نام ہے، توحید ہی بنیاد ہے، ہر مسئلے کا حل توحید میں ہے، ہر پرابلم کا سلوشن توحید میں ہے۔ اگر توحید نہیں ہے یاد رکھیے کسی مسئلے کا حل آپ کو نہ دنیا میں نہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرنا، اس میں اختلاف نہ ڈالنا، یعنی یہ جو دین کی بنیاد میں بھی جبرائیل علیہ السلام نے بھی سوال کے ذریعے سے پیغام دیا، جو دین سکھانے آئے تھے کہ سب سے پہلی بات ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی کے تعلق سے اس بات کی گواہی دینا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ اب یہ جو کلمہ ہے اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کے تقاضے، پھر اسی طرح سے ہم نے یہ بھی معلوم کیے کہ ہر نبی کا دین اسلام رہا، ہم نے دلائل سے وہ بھی معلوم کیے ہیں، اور ہر ایک کو اللہ نے اسی دین کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور دین سے مراد توحید، اور یہی اصل خلاصہ ہے۔ توحید جو نہیں ہے دین کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ دین کے دیگر اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کے لیے دین کا ہونا از حد ضروری ہے۔ اور کلمہ توحید میں جس طرح سے 2 بنیادی باتیں ہیں، ایک ہے نفی یعنی انکار کرنا ہے تمام معبودان باطلہ کا، طاغوت کا، لا الہ، اور ایک اللہ کا اقرار ہے۔ اسی طرح سے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، شہادتین کا جو دوسرا پارٹ ہے، نبی کے تعلق سے اس بات کی گواہی دینا، 2 باتوں کی گواہی، عبدہ ورسولہ، پہلے وہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ پھر اللہ کے رسول ہیں۔ 40 سال تک نبی صرف اللہ کے بندے تھے، 40 سال کے بعد بندے کے ساتھ ساتھ رسول بنے۔ اگر کوئی انسان جیسے کلمے کے 2 پارٹ لا الہ الا اللہ میں سے ایک کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں، وہ آدمی ہوگا ایتھیسٹ، ناستک، ملحد۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سب اللہ الا اللہ، سب اللہ نے سب کی عبادت کا حق ہے، وہ ہے مشرک۔ اور جو انسان ساروں کا انکار کر کے ایک اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ ہے موحد اور مومن۔ ایسے ہی
اگر نبی کے تعلق سے کوئی بندہ صرف ایک پارٹ کا اقرار کرتا ہے دوسرے کا نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبد ہے بندہ ہے رسول نہیں ہے مومن ہوگا نہیں ہوگا. اسی طرح سے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ رسول تو ہے مگر وہ اللہ کے بندے نہیں ہے مومن ہوگا نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ نبی کے تعلق سے ہم پہلے یہ اقرار کریں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی نور ہے نبی اللہ جو وہ عرش پر مستوی تھے اللہ بن کر وہ زمین پہ یا مدینے پہ اتر پڑے احمد بن کے. یاد رکھیں اس طرح کا اگر تصور ہے اے مدینے کے آقا مجھے معاف کر دے معافی اللہ کے بجائے نبی سے مانگ رہے ہیں اور یہ تصور دے رہے ہیں کہ وہ عام وہ انسان نہیں ہے تو یاد رکھیے نبی نے بارہا کہا انما انا بشر مثلکم. اور وہ نبی جن کے والد والدین دادا پردادا سارے کے سارے انسان ان کے اولاد میں سے سارے کے سارے انسان اور بیچ میں ایک آدمی انسان نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے؟ تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں. شہادتین میں دیکھیے یہ بنیادی باتیں ہیں اور یہی اصل دین ہے. آگے تو اس کے بعد نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات بعد کی بات ہے. جب یہ صحیح ہو تو آگے کی باتیں اللہ کے پاس قابل قبول ہیں. اور ایمان کی جو بنیاد یاد رکھیے اللہ پر ایمان. اس تعلق سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ کہاں ہے اللہ کے معنی کیا ہم نے معلوم کیے ہیں. ہر طرح کی عبادت و بندگی کے حقدار اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوا. اللہ تعالیٰ رحمان جو عرش پر مستوی ہے ساتوں آسمان کے اوپر 8 جنتیں ہیں 8 جنتوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے جو سب سے عظیم جنت ہے جنت الفردوس کی چھت. کہا کہ یہ اللہ کے عرش ہے. لیکن اللہ کے تعلق سے ہمارا ایمان یہی ہوگا اسماء اور صفات کے تعلق سے اللہ سے متعلق اللہ کے شان شان ہیں. کسی انسان کے لیے کسی انسان کی طرح کسی دنیاوی مثال اللہ کے لیے نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللہ احد ہے ہر چیز میں یونیک ہے اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کیا کرو. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے سننے والا دیکھنے والا ہے. مگر کیسے اللہ کے آنکھ ہے اللہ کے کان ہے اللہ کے ہاتھ ہے پیر ہے کیسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مثال نہیں دینا. اگر کوئی مثال دیتا ہے تو اس کے اور بت پرست میں کوئی فرق نہیں رہا. یہی تو غیر مسلموں کے پاس یہ تصور ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی جو ہم نے بنایا ہے یہ بت ہے اسٹیچو ہے مگر ایک تصور کر کے ہم نے اوتار کے ایک تصور ایک بنا کر مورتی بنا کر دل کی تسلی کے لیے ان کے سامنے جھکتے ہیں. یہی بات اگر کوئی خیال میں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ہوگا نعوذ باللہ تو یاد رکھیے اس کے اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیر کچھ نہیں ہے تو یاد رکھیے اہل علم نے لکھا جو اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار کرتا ہے فَإِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الصِّفَرَ. تو ایک صفر نہ جو چیز نہیں زیرو کچھ بھی نہیں ہے. اسی لئے جو ایتھسٹ ہے وہ میتھ کے اس فارمولے کو اپلائی کر کے کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی نہیں ہے تو ظاہر سی بات وہ زیرو ہے اور 0 + 0 + 0 + 0 = 0. رب نہیں ہے کہتے انکار کرتے ہیں یہ تیس بنتے ہیں. یہ بنیادی جو فلسفہ یہ غلط ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط بات ہے میرے بھائیو. اور جو کہتے ہیں کہ اللہ کے جو ہاتھ پیر ہیں یہ ہماری طرح ہیں فَإِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الصَّنَمَ تو وہ بت پرست ہے. بہرحال اللہ کے تعلق سے یہ ہمارا ایمان تفصیلی طور پر ہونا چاہیے. میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دین کیا ہے. حدیث جبرائیل اور اس آیت کے حوالے سے پتہ یہ چلا دین کی اصل بنیاد ہے توحید ایمان عقیدہ اللہ پر ایمان. پھر اسی طرح سے اللہ کی کتابوں پر فرشتوں پر رسولوں پر نبیوں پر ہمارا ایمان کیسے ہو. آخرت پر ایمان آخرت کی تیاری اور اسی طرح سے آخری ایام میں جو علامتیں ظاہر ہونے والی ہیں ان علامتوں کے تعلق سے ہمارا کیا لاہیہ عمل ہونا چاہیے. ان ساری باتوں کا نام ہے
دین اسلام، اسلام صرف چند ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، دین اسلام یہ ایک گہرا مفہوم رکھتا ہے جس کی سب سے پہلی بنیاد توحید ہے، اور توحید اور ایمان، عقیدہ، یقین، توکل، ان ساری باتوں کے بعد اعمال کی باریاں آتی ہے۔ ان سب کو ملا کر جب ہم لے کر چلیں گے تو ہی ہمارے اعمال اور دین اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ دعا کر رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی دین کے تعلق سے قبر میں بھی سوال ہوگا۔ یہی بنیادی باتیں ہیں، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور دین کی معرفت۔ تمہارے رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ اگر یہ معلوم کیے تو ہی کامیاب، اور اگر یہ معلوم نہیں کیے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔